الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے تسبیحات اور بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات مقدسہ اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید روز محشر، سید ولد آدم، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، آمینہ کے چن عبداللہ کے لخت جگر، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ذات بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، جن کی ہر بات بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے، اسی طرح آپ کی بات بھی آخری ہے۔ ہم یہ ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ جو آپ کی ذات کے مقابلہ میں کسی اور کو پیش کرتا ہے
اس کا انجام اللہ کے ہاں بدترین ہوگا۔ اور اسی طرح جو آپ کی بات کے مقابلہ میں صحیح فرمان کے مقابلہ میں کسی اور کی بات کو پیش کرتا ہے، کسی اور کے قول کو پیش کرتا ہے، وہ بھی اپنی خیر منائے، اللہ کے ہاں اس کی بھی خیر نہیں۔ حضرات گرامی، شعبان المعظم کا مقدس مہینہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں شعبان المعظم کے حوالہ سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج 15 شعبان ہوگی۔ اس مہینہ میں مسنون اعمال کیا ہیں اور غیر مسنون اعمال کیا ہیں؟ تقریباً ہر سال یہ بات واضح کی جاتی ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ مسنون اعمال اپنا کر ان پر عمل کر کے ہم کامیابی و کامرانی کا پروانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غیر مسنون اعمال جو سراسر بدعت سے تعلق رکھتے ہیں اور بدعت ہیں، وہ اپنا کر نیکی تو کجا، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ سنت کے اندر خیر ہے، سنت سے بڑھ کر اعلیٰ چیز کوئی نہیں۔ دو ہی ہمارے پاس ماخذ ہیں، ایک کلام اللہ ہے، دوسرا سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کے مہینہ میں صرف نفلی روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ بھی 15 شعبان کا خاص کرنا یہ درست نہیں ہے، اس حوالہ سے بھی بات ہو چکی ہے۔ اور 15 شعبان کی رات شب بیداری کا اہتمام کرنا صحابہ کا نہج نہیں ہے، اہل بیت کا بھی یہ طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس طرح کی روایات چند ایک ہیں، وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ترین اور من گھڑت ہیں۔ بارہا عرض کر چکا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے اصول قرآن بھی سیکھنا ہوں گے۔ جب تک اصول قرآن نہیں سیکھیں گے، تفسیر یعنی سیکھنے کے لیے، اس کی تشریح اور توضیح سیکھنے کے لیے جب تک اصول تفسیر، اصول تشریح نہیں سیکھیں گے، قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح حدیث اور سنت سیکھنے اور سمجھنے کے لیے جب تک اصول حدیث نہیں سمجھیں گے، حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے اس ماخذ کی، یہ اصول سیکھنا ہوں گے۔ جیسے عصری علوم ہیں تو ان کے ہیلپنگ جو علوم ہوتے ہیں وہ سیکھنا لازم ہوتے ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن حدیث کے بھی کچھ اصول ہیں۔ صرف ایک روایت ہے، میں نے عرض کیا تھا 15 شعبان کی رات کے حوالہ سے، جس کو بعض محققین نے درست قرار دیا ہے۔ اس میں بھی شب بیداری کا سلسلہ نہیں ہے، جاگنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت 15 شعبان کی رات کو 1980 نمبر یہ روایت ہے صحیح ابن حبان کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر نظر رحمت سے دیکھتا ہے، سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے اللہ تمام کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ جو صحیح اور مسنون اعمال ہیں، جن کے صحیح اور مسنون ہونے کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کوئی کسی مکتبہ فکر کا عالم، مجتہد، فقیہ، سکالر اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، ان کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ اور جن کے اندر شک ہے یا بدعات سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ان کو دین سمجھتے ہوئے اس کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی تگ و دو کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے مثالیں دی تھی، بات آگے بڑھاتا ہوں۔
میں نے مثال دی تھی عشاء کی نماز بعد جماعت پڑھیں، فجر کی بھی بعد جماعت پڑھ لیں، اللہ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی کا فرمان ہے یا نہیں؟ کتنے ہم مسلمان ہیں جو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوش نصیب بیٹھا فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار تسبیحات کرتا رہے اور بعد میں 2 رکعت پڑھے اشراء کی، تو اللہ رب العزت اس کو ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے 3 بار فرمایا پورا پورا پورا۔ اس کے لیے کیا ہم کمر بستہ ہیں؟ اسی طرح عرفہ کا روزہ آتا ہے، مسنون روزہ ہے، پیارے نبی نے فرمایا 2 سالوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کئی مثالیں ہیں، یہ تو میں نے اشارہ کیا ہے۔ حضرات گرامی، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے حوالہ سے، چند خطبات پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی، منکرین حدیث کے حوالہ سے اور منکرین حدیث کے جو سہولت کار ہیں ان کے حوالہ سے، منکرین حدیث کے لیے جو چور دروازے کھولنے والے ہم لوگ ہیں، ہم مسلمان لوگ، ان کے لیے کچھ باتیں ہوئی تھیں، اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح پہلی بات، جس طرح کلام اللہ کی کتابت ہوتی تھی، کلام اللہ، اللہ کا قرآن یہ لکھا جاتا تھا، اسی طرح حدیث رسول بھی لکھی جاتی تھی۔ اس کے لیے بھی صحابہ کرام مقرر تھے، کئی ایک صحابہ کے، اور حدیث کی تدوین ہوئی ہے باقاعدہ، کئی ایک صحابہ کے صحائف موجود ہیں، اس کے اندر انہوں نے احکام و مسائل بیان کیے ہیں، اور وہ قرآن سے ثابت شدہ نہیں ہیں، حدیث سے ہیں، قرآن کے بھی ہیں، بیچ میں حدیث کے احکام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صحابہ کرام کے درمیان بعد میں تابعین کے منتقل ہوتا گیا، موجود رہا، آج بھی حضرت علی کے فتاوی جات ہم تک پہنچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، عبداللہ بن مسعود کے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، اور اسی طرح صحیفہ وائل بن حجر، اور اسی طرح صحیفہ سعد بن عبادہ، کئی ہیں، صرف میں نے چند ایک نام لیے ہیں کہ انہوں نے ترتیب جو دیا ہے، جو لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، ایک بات سنی ہے اس کو لکھ لیا ہے، اور وہی پھر آنے والے کو فتویٰ دیا ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، ان میں سے کوئی بھی کسی جگہ گورنر ہوتا، حاکم ہوتا، مسجد کا امام ہوتا، تو کوئی بھی مسئلہ پوچھنے آتا تو اسی صحیفے سے رہنمائی لیتے تھے جس کے اندر احادیث رسول موجود ہوتی تھیں، پیارے نبی کے فرمودات موجود ہوتے تھے۔ اور اس کی بین اور واضح دلیل عبداللہ بن عمر بن عاص کی وہ مشہور روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ کبھی پیارے نبی جلال میں ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، ان کا مطلب تھا کوئی ایسی ویسی بات غصے میں نکل سکتی، آپ نے فرمایا تھا اکتب فوالذی نفس بیدہ، لکھو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، لا یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، سچ نکلتا۔ پیارے نبی غصے پر بھی اپنے اوپر قابو پانے والے ہوتے تھے، ہم تو اپنے آپ سے غصے میں باہر ہو جاتے ہیں، اور پیارے نبی خوشی میں بھی آپ اللہ کی حدود کے پابند رہتے تھے، غمی اور خوشی کا طریقہ بھی، اور اسی لیے تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ قرآن کے اندر، کلام اللہ کے اندر اللہ نے 700 مقامات پر اس بات کا حکم دیا ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی ایسے ہے جیسے میں رب کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اور اللہ کی، ہمارے محبوب کی اور رب العالمین کی، رب العالمین کی اور رحمت للعالمین کی، دونوں کی بات ایک ہے، ذات الگ الگ ہے۔ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اس کو پوجو، اس سے پوچھو۔ عبادت خدا کی، اطاعت اور طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آسان سا فارمولہ ہے، سمجھ ہمیں کیوں نہیں آتا؟
اس لیے سمجھ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، اس لیے سمجھ نہیں آتا، ہم کہتے ہیں جی دیکھو میں فلاں امام کا مقلد ہوں، اس لیے سمجھ نہیں آتا، دیکھو جی مسئلہ تو ٹھیک ہے پر کیا کریں برادری نہیں مانتی، اس لیے سمجھ نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے من اتخذ الہہ، تم نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا، اس کو پوج رہے ہو، اسی لیے تو اقبال تڑپ اٹھا، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رستہ بھی ڈھونڈ اور خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ و جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ یہ تقلید لفظ قرآن میں کسی جگہ بھی اللہ نے پیارے نبی کے لیے نہیں بولا، یہ لفظ ہی کوئی اتنا خوبصورت نہیں ہے، کوئی جچتا نہیں ہے۔ جیسے لفظ عشق جو ہے نا، لفظ عشق یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے، اسی طرح تقلید بھی اچھا لفظ نہیں۔ اللہ نے اطاعت کا لفظ بولا، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو۔ مگر جو مقلدین حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مسئلہ ایسے ہی ہے، پیارے نبی کا فرمان تو ایسے ہے لیکن ہم فلاں امام کے مقلد ہیں۔ بھئی وہی بات شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کی کہ امام صاحب مجھ سے بڑے ہیں، میرے باپ سے بڑے ہیں، میرے دادا سے بڑے ہیں، لیکن رسول اللہ سے بڑے نہیں ہیں۔ پیارے نبی کی بات آئے، میں نے مثالیں بھی دی تھیں، ایک دو کوئی نئی مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مسجد کے اندر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے، بوقت ضرورت مسجد میں نماز جنازہ اور نماز عید پڑھی جا سکتی ہے، اہمیت ضرور ہے، کھلے میدان میں پڑھیں، مسجد سے باہر پڑھیں اور کھلے میدان میں پڑھیں۔ عید کا مسئلہ اور نماز جنازہ کا مسئلہ بوقت ضرورت موسم ایسا ہے پڑھ لیں مسجد میں، مگر اور جنازے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں خاص طور پر، اور ہم نے یہ طریقے بنا لیے ہیں، جو مسجد میں پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ مسجد میں پڑھی جا رہے ہیں، اور جو میدان میں پڑھتے ہیں وہ ہمیشہ وہ سمجھتے ہیں مسجد میں جا کے پڑھنا شاید پتہ نہیں کوئی گناہ ہے یا کوئی مسئلہ الگ سے ہے۔ میت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن بیضاء کے 2 بچوں کی نماز جنازہ سہل اور سہیل کا غالباً لفظ ہے، ان کی نماز جنازہ مسجد نبوی میں پڑھی ہے۔ مگر ہمارے ہاں بعض مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ نہیں میت کو مسجد میں نہیں لائیں گے، کوئی خدشہ ہے اس کے جسم سے کوئی ایسی چیز نہ نکلے۔ اور نہیں، اللہ کے بندو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ نے ابن بیضاء کے 2 بیٹوں کی نماز مسجد نبوی کے اندر نماز جنازہ خود پڑھائی ہے، یہ بھی نہیں کہ مسجد کے سین میں جی اندر حال میں نہیں لے کے آنا۔ یہ مسئلے ہم نے خود اپنی طرف سے بنائے ہیں کہ دیکھو جی مسئلہ تو ٹھیک ہے لیکن کیا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے اور ہم کہیں کہ نہیں بچے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم نبینہ صحابی تھے، قوم کا امام مقرر کیا تھا، ہم کہتے ہیں کہ نبینے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نبینہ امام نہیں بن سکتا، کئی ایک ایسی چیزیں ہیں۔ اور بہرحال بات دور چلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات کو مختصر کرتا ہوں، آپ کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ دین بن گئی ہے، دین بن گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب استطاعت پر ہر سال، آپ نے فرمایا صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار اللہ کے گھر کا حج فرض ہے۔ ایک شخص نے سوال کر دیا اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض۔ اللہ کے رسول ہر سال؟ 2-3 مرتبہ یہ سوال دہرایا۔ آپ نے فرمایا لو کنت نعم، آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دیتا تو ہاں ہر سال فرض ہو جاتا، یعنی آپ کی بات بھی دین بن جاتی ہے، جو آپ فرما دیں وہ دین ہے۔ منکرین حدیث، آپ تو ماشاءاللہ سارے حدیث کو مانتے ہیں، منکرین حدیث ایک ایسا گروہ جو کہتا ہے صرف قرآن کو مانتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ حدیثیں تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہوتے وقت آپ کی وفات کے 200-250 سال پہلے یہ لوگوں نے اپنی طرف سے اماموں نے بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں ڈال دی، اتنی کہاں آپ کی زندگی محفوظ تھی۔
قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میں نے عرض کیا 700 مقامات پر اللہ نے پیارے نبی کی اطاعت کا حکم دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ کی جلوت، آپ کی خلوت اور آپ کی نشست، آپ کی برخاست، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، آپ کے بیویوں کے ساتھ تعلقات، آپ کی زندگی کا ہر گوشہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے دین بنا دیا ہے۔ منکرین حدیث نے تو مذاق اڑایا ہے، انہوں نے کہا جی یہ دیکھو غسل کی حدیثیں بیان ہوئی ہیں، یہ مخصوص ایام کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اس میں یہ عریانی والی باتیں نعوذ باللہ بیان ہوئی ہیں، کیونکہ عقل کام نہیں ان لوگوں کی کرتی۔ اگر ان کا یہ اعتراض لیا جائے، میں نے عرض کیا تھا، پھر یہ کلام اللہ پر بھی اعتراض ان کا آئے گا۔ کلام اللہ میں، قرآن کریم میں بھی یہ چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سادہ سی مثال ہے یار، سمپل مثال ہے۔ ایک درزی کو آپ سوٹ دیتے ہیں، میں سوٹ دے کر آتا ہوں، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوٹ آپ نے سلائی کرنا، اچھا اس کو ہم ماپ نہیں دیتے کہ کس طرح کا سلائی کرنا ہے، اس کا سائز نہیں دیتے، اور ہم اس کو بار بار کال کریں، بار بار کال کریں کہ بھائی آپ سوٹ سلائی میرا کریں، تو کیا وہ کہے گا بھائی آپ نے نمونہ تو دیا نہیں، میں سوٹ کیسے سلائی کروں؟ اور جب آپ نمونہ دیں، میں نمونہ دوں، پھر سوٹ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے مطابق ہو، اس کے مطابق ہو، وگرنہ اس کے گل پڑنے تک جائیں گے، میں نہیں پیسے دینا تو میرا سوٹ صحیح نہیں سیتا۔ تو ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اللہ نے عبادت کے لیے نمونہ کس کو پیش کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے عبادت کے لیے، معاملات کے لیے نمونہ اور مثال پیارے نبی کو بنا کر بھیجا ہے کہ جیسے آپ نے عبادت کی ہے ویسے کرنی ہے۔ اللہ نے 700 مقامات پر فرمایا، اور اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العزت نے چیک کیا پیارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا، تم نے ایسے کیا، کیا اللہ عبادت قبول کرے گا؟ جس طرح درزی کو ہم پکڑتے ہیں کہ تو نے سوٹ میرا صحیح سلائی نہیں کیا، ہم سوٹ کو قبول نہیں کرتے، اللہ عبادت کو بھی قبول نہیں کرے گا کہ پیارے نبی کو میں نے نمونہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا تھا، تم نے سونے نبی کی قدر نہیں کی، تم نے غیروں کے طریقوں کو اپنایا، تم نے یہ تو بات کہی نہیں، مسئلہ تو ٹھیک ہے، سنت ایسے ہے، قرآن ایسے کہتے ہیں، پر میں کیا کروں؟ کیا کروں؟ برادری نہیں مانتی، کیا کروں؟ میں فلاں امام کا مقلد ہوں، کیا کروں؟ دل نہیں مانتا، مجبوریاں ہیں، حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ نہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیارے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ ہے آپ کی زندگی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اگر ان سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ بھی رجوع کرتے تھے کلام اللہ کی طرف، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میں کیونکہ یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تربیتی ہماری نشست ہوتی ہے، میری اور آپ کی، ہم یہاں جمعے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ حدیث کی 3 قسمیں ہیں، یہ اپنے لیے، آپ کے لیے، آپ کے کچھ احباب کے علم میں نہیں ہے، یہ بات لانے کے لیے۔ ایک قولی حدیث ہوتی ہے، ایک فعلی حدیث ہوتی ہے، ایک تقریری حدیث ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات دین ہے، دین۔ حضرت ابو بکر کا کتنا مقام ہے، آپ نے فرمایا انبیاء میں سے سب سے بہترین روئے زمین پر اگر کوئی شخصیت موجود ہے ابو بکر صدیق ہیں، لیکن ابو بکر صدیق کی بات دین کا درجہ نہیں رکھتی۔ ابو بکر صدیق کی بات کو ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق کا قول ہے، اور جب پیارے نبی کی بات آتی، آپ جو بھی فرمائیں ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا قول کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہو تو ہم عمل کریں گے، مگر ہم نہیں کریں گے۔ کیوں؟ وہی ابو بکر صدیق کی طرف نہیں آتی تھی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر چل کے دکھایا۔ بحیثیت انسان اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، ایک فتویٰ ان کا عرض کرتا ہوں، حضرت ابو بہقی کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں چور لایا گیا، پہلے دایاں ہاتھ کٹا ہوا، پھر اس نے چوری کی، اب بایاں ہاتھ کاٹنے کی باری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ وقت ہیں، ترس آ گیا، کیوں؟
حضرت ابو بکر کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا ارحم امتی بے امتی ابا بکر، میری امت میں سب سے رحم دل ابو بکر ہے۔ ترس آ گیا کہ اس بیچارے کا میں بایاں ہاتھ بھی کاٹ دوں، یہ کھانا کیسے کھائے گا، رفع حاجت کیسے کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو چھوڑ دیا چور کو۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو بکر آپ کی بات رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں نہیں چل سکتی، آپ کی بات کلام اللہ کے مقابلے میں نہیں چل سکتی۔ کلام اللہ یہ کہتا ہے پہلا ہاتھ اگر کٹ چکا ہے چور چوری سے باز نہیں آتا، اس کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سر جھکا لیا، عمر آپ سچ کہتے ہیں، ہم سر کیوں نہیں جھکاتے، ہم سر کیوں نہیں جھکاتے، ہم اکڑ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو ساڑھے مسلک دی گل ہے۔ نہیں یہ نہ دیکھا کریں کہ کس کی بات قرآن اور حدیث سے میچ ہوتی ہے، اس کی بات لیں۔ وہ کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بھی شخصیت ہو اس کو پرکھیں دیکھیں، لکیر کے فقیر ہم نہ بنیں مگر نہ مارے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فتویٰ اب سنیں، اب ان کا دور خلافت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت، اگر کسی کا کوئی انگلی کاٹ دیتا ہے، شہادت والی انگلی یا انگوٹھا یا اگلی یا چھوٹی چنگلی کاٹ دیتا ہے، اس کی انگلی ضائع کر دیتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ایک قاعدہ رکھا ہے کہ 5 انگلیاں ہیں تو پورا اگر ہاتھ کٹ گیا ہے تو 50 اونٹ دیت دینا ہوگی۔ ہر انگلی اور انگوٹھا جتنے بھی ہیں، چھوٹی ہے بڑی ہے جو بھی ہے، ہر انگلی کی دیت 10 اونٹ ہے اور ٹوٹل یہ 50 بنتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا، انہوں نے کہا یہ انگوٹھا جو ہے نا یہ زیادہ طاقتور ہے، اس کی دیت زیادہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے باقی کی کم کر دی اپنی سوچ اور عقل کے مطابق۔ صحیح روایت ہے، ایک حوالے کا ذمہ دار ہوں، گپ نہیں سنائی جاتی یہاں۔ اور آپ بھی پوچھا کریں، اب صحابی کی اس واقعہ سے سبق لے کر جائیں۔ مولوی جی کی کریے گل دی سمجھ نہیں آتی، وہ بھی قرآن پڑھ دے، تسی بھی قرآن پڑھ دے، وہ بھی حدیث پڑھ دے، اسی بھی حدیث پڑھ دے، وہ فلاں، سمجھ نہیں آتی۔ دنیا داری کی سمجھ آتی ہے، بازار میں خریدتے وقت ہر چیز کی پرکھ پہچان کرنا آتی ہے، یار دین کو ہم نے ایسے ہی سمجھ لیا، سمجھ نہیں آتی۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جو سمجھنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ اس کو، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ والذین، وہ کیا آیت آتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا من جاہد فی سبیل اللہ، آیت آتی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین، آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، لنہدینہم سبلنا، الفاظ یہ اینڈ پہ کہ جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں ہم ان کو راستہ دکھا دیتے ہیں۔ آئیے بات کو میں مختصر کرتا ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا تقسیم کی، فرمانے لگے کہ اس کی دیت جو ہے وہ 10 اونٹ ہے، اگلی کی بھی اپنا انہوں نے کم کر دیا، اگلی کی بھی 10 اونٹ اگلی کی بھی، اور اس سے اگلے کی 9، پھر یہ چھوٹی ہے اس لیے اس کی چیچی کی چنگلی کی 6 اونٹ دیت ہوگی، اور انگوٹھے کی بڑھا دی کہ 15، یہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے۔ خلیفہ وقت ہیں، عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آرڈیننس جاری کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا صحابی رسول ہیں یہ بھی، فوراً مدینہ منورہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے۔ عمر دلیل دو، آپ نے یہ بات کس بنیاد پر کی ہے کہ انگوٹھا طاقتور ہے اور اس کی دیت 15 اونٹ ہے، پیارے نبی نے تو 10 مقرر کی ہے، آپ کس بنیاد پر 15 اونٹ رکھتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے، آرڈیننس پچھلا کینسل کیا، نئے سرے سے لکھوایا گیا، کہا ہاں عوف بن مالک صحیح کہتے ہیں، میری عقل کی کوئی اہمیت کوئی ویلیو نہیں دین میں، آج کے بعد ایسے ہی ہوگا۔ انگوٹھے کی جو میں نے 15 اونٹ دیت مقرر کی تھی، 15 نہیں، پیارے نبی کے فرمان کے مطابق 10 ہی ہوگی۔ جب عمر فاروق کی بات نہیں چل سکتی پیارے نبی کے مقابلہ میں، جب ابو بکر صدیق کی بات نہیں چل سکتی پیارے نبی کے مقابلہ میں، پھر کسی اور کی کیسے چل سکتی ہے؟ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق مہر مقرر کر دیا، عورت کھڑی ہو گئی، عمر آپ کون ہوتے ہیں کسی پر بوجھ ڈالنے والے؟ پیارے نبی نے تو مقرر نہیں کیا، آپ کیوں مقرر کرتی ہیں؟ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین کلام اللہ کا نام ہے، دین سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور کلام اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیں۔ وہ سفر معراج ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 27 رجب کی بات ہو، وہ 15 شعبان کی بات ہو، وہ 12 ربیع الاول کی بات ہو، وہ رمضان المبارک کے مسائل ہوں، وہ زکوٰۃ کے مسائل ہوں، یہ نہیں او جی میں بھی ایک کتاب پڑھیا، کتنے پڑھیا او فلاں رسالے اخبار پڑھیا، نہیں، بات ہے کلام اللہ کی، بات ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات میرے باپ کی نہیں چلے گی، میرے دادا کی نہیں چلے گی، بات کسی بڑے امام فقیہ مجتہد محدث سب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن دین ابو بکر صدیق کی بات کا نام بھی نہیں ہے۔ جب ابو بکر صدیق کی بات کا نام بھی نہیں ہے تو کسی اور کی بات کو ہم دین کیسے مان لیں؟ دین نام ہے قرآن کا، دین نام ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کتنی؟ 2 صرف 2۔ جب تک مضبوطی سے تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ وہ آپ نے فرمایا ایک قرآن ہے اور دوسرا میری حدیث اور سنت ہے۔ حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے۔ حدیث آپ کی بات کا نام ہے، سمپل سادہ انداز میں سمجھاتا ہوں، اور جب ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے سنت پر یعنی آپ کے طریقے پر عمل کر لیا۔ حدیث اور سنت یہ مترادف لفظ بھی ہیں، ایک اعتبار سے تھوڑی سی اس میں پیچیدگی ہے، تھوڑی سی یعنی کہ ڈیفرنٹ ہے۔ حدیث آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا نام ہے اور آپ کی بات دین کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اور ہستی ایسی نہیں آئی جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دین بن جائیں، صرف یہ اعزاز اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑا پیر کوئی نہیں، ان سے بڑا مرشد کوئی نہیں، ان سے بڑا ہادی کوئی نہیں، ان سے بڑا رہنما کوئی نہیں۔ کیوں نہیں ہم اس مصطفیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق مضبوط کرتے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسائیوں نے کہا تو عیسائی ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیوں پہلے کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے سوال کرنے والوں، میں نے کائنات کی بڑی بڑی شخصیات کا مطالعہ کیا ہے، مجھے سیرت اور صورت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ اگر کوئی شخصیت نظر آتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں ہم اس نبی کے امتی ہیں، کیوں ہم آج ایک دوسرے کو خام کفر کی خطے لگاتے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی نعت تو عیسائیوں نے بھی پڑھی ہے، یہ کہنا کہ فلاں نعت نہیں پڑھتا، ہم نعت پڑھتے ہیں لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں پڑھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اصل مقصد پیارے نبی کی سیرت کو اپنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ اگر آج ہم آپ کی سیرت کو اپنا لیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ آئیے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک دن وفد حاضر ہوا پیارے نبی کے پاس، سرکار دو عالم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ اتنی رفاقت، اتنا پیار تھا نبی کریم کے ساتھ صحابہ کرام کا۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمیں یہ بات کبھی کبھی بڑی حیران کر دیتی ہے، اللہ کے رسول اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے آپ تو مقام محمود پر ہوں گے، اللہ کے رسول آپ کا زیارت تو نہیں ہو سکے گی، آپ کا دیدار نہیں ہو سکا گا، ہم کمزور جنتی ہوں گے، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے ہم نچلے طبقے میں ہوں گے، اللہ کے رسول آپ مقام محمود پر ہوں گے۔ تفسیر طبری میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو مقام محمود پر، ہم نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ نے قرآن بنا کر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو کوئی بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، کوئی کیسے یہ نہیں کرے کہا کہ کوئی صحابی کرے یا کوئی اللہ کا ولی کرے یا کوئی فلاں کرے فلاں، فرمایا جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس سے کوئی زیادہ ساتھ اچھا ہو سکتا نہیں؟ اس کی قسمت کے کیا ہی کہنے، جس کو قیامت کے دن پیارے محمد مصطفیٰ کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ فرمایا من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، فرمایا نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے لوگوں یہ بہترین دوستی ہے۔ آج ہم دوستی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر، نہیں، دوستی ہو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ آئیے دعوت فکر ہے اس پیارے نبی کی سیرت کو اپنائیں جنہوں نے پتھر کھا کر بھی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، آپ نے ہمیشہ دعا ہی دی ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت آخر میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت نواب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ موقع ہے جب حق اور باطل کا مارکا ہے، 313 کی تعداد میں مسلمان اور دشمن ہزاروں کی تعداد میں میدان بدر میں حضرت مقداد بن اسود پیارے نبی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن رہے ہیں، اللہ اگر آج یہ 313 نہ رہے تو قیامت تک زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت مقداد نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، لسنا اصحاب موسیٰ، ہم قوم موسیٰ کی طرح چوری کھانے والے لوگ نہیں، وہ قوم موسیٰ جن کو کہا گیا تھا اس علاقے میں داخل ہونا ہی فتح کی ضمانت ہے۔ کہنے لگے موسیٰ یہ فتح اتنی آسان ہے، فاذهب انت وربک، موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائے، فقاتلا، جا کر دونوں لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں ہیں۔ حضرت مقداد بن اسود پیارے نبی سے بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم وفادار ہیں، ہم بے وفا نہیں، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول ہم چوری کھانے والے لوگ نہیں، ولیکن تقاتلوا، صحیح بخاری کے الفاظ، ولیکن تقاتلوا عن یمینک وعن یسارک وخلفک وامامک، اللہ کے رسول ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ کے سامنے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں ہم خون کی ندیاں بہائیں گے۔ یہ پیارے نبی سے محبت تھی، اور وہ صحابہ جو اپنے گلے کٹوانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، ان کے لیے یہ جشن منانا کوئی